اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 اور 190 کی تلاوت کی ہے۔ صرف اس کا حوالہ دینا تھا، اس کا ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ قرآن شریف کا ترجمہ اور کتب تفسیر میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حوالہ اس لیے دیا کہ ہمارے معاشرے میں بعض نام ایسے ہیں جن سے شرک کی بو آتی ہے، یعنی اولاد دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور نام ایسا رکھتے ہیں جس سے شرک کی بو آتی ہے، اور کچھ تو مانگتے ہی اللہ کے غیر سے ہیں جو سراسر شرک ہے۔ وہ نام جن سے شرک کی بو آتی ہے مختصراً میں یہاں بیان کروں گا۔ مثلاً فضل، کرم، بخش، اور پنجاب میں رکھا جاتا ہے ڈتا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، ان کے ساتھ اگر اللہ کے ناموں میں سے اللہ کے ناموں کے علاوہ کوئی اور نام رکھ دیا جائے، ملا دیا جائے، تو وہ شرک بن جائے گا۔ یعنی فضل، اگر فضل الرحمن، فضل اللہ ایسا رکھ دیا جائے تو یہ شرک نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی بھی نام رکھ دیا جائے اور لفظ ملا دیا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح کرم الہی، یہ صحیح ہے، کرم علی، کرم حسین، اسی طرح نیاز علی، نیاز حسین، اسی طرح بخش ہے، اللہ بخش، یہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو رکھے جاتے ہیں امام بخش، محمد بخش، یہ نام ان میں سے شرک کی بو آتی ہے۔ یعنی اولاد دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں اولاد دینے والا۔ کسی بھی اللہ کے پیارے محبوب، کسی پیارے بندے، کسی ولی کا نام ملائیں گے تو وہ شرک کی طرف منسوب ہو جائے گا، کیونکہ اولاد اللہ نے دی ہے تو اللہ کا نام ہی بہتر ہے۔ اسی طرح لوگ نام رکھتے ہیں پنجاب میں پیراں ڈتا، یعنی پیروں نے دیا ہے۔ بخش یعنی بخش کا مطلب ہے دیا ہے، اس نے بخش دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر ملا دیا جائے پیراں بخش، یعنی پیروں کا دیا ہوا ہے تو یہ صاف ظاہر شرک ہے۔ امام بخش، امام کا دیا ہوا ہے تو بھی یہ شرک ہے۔ اللہ بخش، یہ صحیح ہے۔ کریم بخش، کریم بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح کرم علی کا کرم ہوا، یہ بیٹا پیدا ہوا، یعنی یہ منسوب کیا جا رہا ہے ایک شرک کے عقائد کی وجہ سے۔ کرم علی، کرم حسین، اسی طرح اور بھی بہت سے نام ہے، غوث، بخش، اور بھی آپ آس پاس دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے نام ملیں گے جن سے شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے اب ایک دوست ہے، اس نے ایک عالم دین کا حوالہ دیا ہے، یعنی ان کی تعریف کیا، اور وہ عالم واقعی اچھے عالم ہیں، مگر ان کا نام کچھ اس طرح ہے کہ جن سے شرک کی بو آتی ہے، ایسے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا عالم بہت اچھے ہیں لیکن تھوڑا نام چینج کرنا چاہیے، نام بدلنا چاہیے، اس نام سے شرک کی بو آتی ہے۔ تو دوست نے وہ تھوڑا ناراض ہو گیا، بڑا توحید کا درس دینے والا آیا۔ یعنی ہم خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دین کو بدلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں،
اب اس نے نام رکھ دیا ہے تو اس میں کون سی برائی ہے؟ اگر کوئی آدمی رکھ دیتا ہے پیراڈیتا، یہ پیرو نے دیا ہے، بیٹا پیرو نے دیا ہے، تو کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے، پیرو نے دیا ہے۔ بھائی اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد دینے والا وہی ہے، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، نہ دینے والا وہی ہے۔ وہ نہ دے تو پیر فقیر کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہیں دے گا تو تم کیسا نام رکھو گے؟ کرم علی، کرم حسین، پیراڈیتا، امام بخش، کس طرح رکھو گے؟ پھر کیسے رکھو گے؟ جب اس نے دیا ہے تو نام بھی اسی کے نام کے ساتھ منسوب کرنا چاہیے۔ جیسے عطا اللہ، اللہ نے عطا کیا ہے، یہ صحیح ہے۔ اب لوگ کیا کچھ رکھتے ہیں، عطا حسین، یہ صحیح نہیں ہے، صاف ظاہر ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا نام لگانا چاہیے، اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، سمجھانے کی کوشش کی ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں، امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ میرے دل میں کافی عرصے سے یہ الفاظ سمائے ہوئے تھے جن کو زبان پر لانا چاہتا تھا۔ اب اپنے یوٹیوب چینل پی کے یوٹیوب چینل کی توسط سے الفاظ آپ تک پہنچائے ہیں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔